لیکن آپ کی کمیونٹی نے جرائم کی انتہا کی ہے. اس ملک کو کنگال کرنے میں، جاہل رکھنے میں، بے روزگاری عام کرنے میں، اس کی اخلاقیات کی دھجیاں اڑانے میں آپ لوگوں کا رول ہے. ریٹائرڈ ہیڈ مسٹرس ہیں لاہور سے. تو وہ کہتی ہیں جی وزیر دفاع کہتے ہیں کہ پاک فوج کے بارے میں احترام کی فضا قائم ہونی اور برقرار رہنی چاہیے، اس لیے وہ فوج مخالف بیانیے کی مخالفت کرتے رہیں گی. میرا سوال یہ ہے کہ حکومت میں آ کر میٹھی میٹھی باتیں کرنے اور حکومت سے نکل کے اداروں پہ تنقید، آخر ہمارے سیاستدانوں کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ آپ پروین صاحبہ ریٹائرڈ ہیڈ مسٹرس ہیں، تو میرا آپ کا ایج گروپ ملتا ہوگا، تو آپ میری بہنوں کی طرح ہیں. ایک غلطی آپ سے ہو گئی، یا کم از کم میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں. آپ نے کہا کہ اصل مسئلہ کہ مطلب سیاستدان، ہمارے سیاستدانوں کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ بہن میری، اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ سیاستدان ہیں ہی نہیں. کہ میں 500 بار ڈفرینٹ مثالیں دے کے میں کہہ چکا ہوں، اس ملک میں بہت سے لوگ، بہت سے ٹھگوں نے مختلف قسم کے بہروپ، معززین کے بہروپیے ہوتے تھے ایک زمانے میں، اب وہ کلچر ختم ہو گیا ہے. انہوں نے دھار رکھے ہیں. یہ اداکار لوگ ہیں. پرتھوی راج بنے تھے مغل اعظم میں، کے آصف کی بہت ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ انڈین سینما کی وہ فلم ہے. اس میں پرتھوی راج اکبر اعظم بنے تھے. اصلی اکبر اعظم سے بھی شاید وہ زیادہ امپریسو لگے ہوں، چونکہ اکبر شارٹ ہارٹیڈ تھا، اس کی کوئی بظاہر پرسنالٹی کوئی اتنی امپریسو نہیں تھی. لیکن بھائی وہ جتنا بھی عمدہ اس نے پرفارم کیا بطور اکبر اعظم، وہ ایکٹر تھا. اس میں دلیپ صاحب شہزادہ سلیم بنے، وہ بھی شہزادہ سلیم سے بہتر. میں نے ان کے حلیے پڑھے ہوئے ہیں. دلیپ صاحب بہت خوبصورت، چارمنگ، وجیح آدمی تھے، لیکن وہ بھی ایک اداکار تھے، وہ شہزادہ سلیم نہیں تھے. سو ہم ان پرتھوی راجوں کو سچ مچ کا اکبر اعظم سمجھ لیتے ہیں. ہم نے دلیپ صاحب کو سچ مچ کا شہزادہ سلیم اور جہانگیر سمجھ لیا. یہ غلط ہے. یہ سیاستدان ہے نہیں. یہ سیاستدان ہوتے اگر یہ لوگ، تو 30 40 سالہ اقتدار کے بعد بھی پاکستان کا یہ حال ہوتا. آج بھی اوقات کیا ہے؟ 2 وقت کی روٹی. یہ انسان کیا، انسان کے شایان شان نہیں ہے، انسانوں کے لیے ہوتا ہے. یہ تو جانوروں کا ہے جن کی زندگی صرف خوراک کے 2 وقت کی روٹی اور نسل آگے بڑھانے کے لیے ہوتی ہیں، کچھ بھی نہیں. باقی تو ان کا کوئی مقصد نہیں زندگی کا. تو ہمارا اب اگلا ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ تصویر، طارق فضل چودھری صاحب ہیں، بیک گراؤنڈ میں عمران ہے. وہ فہد حسین صاحب نے کوٹ کیا ان کو کہ عمران خان نے معاشرے میں اتنی نفرت پھیلا دی ہے کہ ہم پارلیمنٹیرینز اسلام آباد میں کسی اوپن مارکیٹ میں جا کے بیٹھ بھی نہیں سکتے. کیا ہم نے کوئی جرم کیا ہے؟ بالکل آپ نے جرم نہیں، آپ نے جرائم کیے. آپ خود کیسے ہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا، چونکہ میں آپ کو جانتا نہیں، لیکن آپ کی کمیونٹی نے جرائم کی انتہا کی ہے. اس ملک کو کنگال کرنے میں، جاہل رکھنے میں، بے روزگاری عام کرنے میں، اس کی اخلاقیات کی دھجیاں اڑانے میں آپ لوگوں کا رول ہے. اور کمال کی بات ہے، یہ کیسے پارلیمنٹیرینز ہیں جو ایک آدمی کی وجہ سے عوام میں جانے کے قابل نہیں رہے، صرف عمران خان. واہ بھائی. میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس صورتحال میں آپ لوگوں کا بھی کوئی کنٹریبیوشن ہے کہ نہیں؟ آپ لوگوں کا بھی کوئی قصور ہے، کوئی رول ہے کہ نہیں؟ ذرا غور کریں ٹھنڈے دل سے. آپ نے کیا ڈیلیور کیا؟
اور یہ کتنی عجیب بات ہے طارق فضل چودھری صاحب، یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اس ملک کے پارلیمنٹیرینز، نام نہاد پارلیمنٹیرینز کی بھاری اکثریت کھا کھا کے بدہضمی کا شکار ہو گئی، عوام بھوک کا شکار ہے. سو اس کمیونٹی سے یہ جو نفرت ہے، میں تو حیران ہوں کہ ابھی تو منظر کھلے گا، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں. آپ دیکھنا اس کا انجام کیا ہوتا ہے. یعنی جو ووٹ دیتے ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں، وہ بھوکے مر کے ووٹ کو عزت دے رہے ہیں، اور جو ان سے ووٹ بٹور رہے ہیں وہ لوٹ مار کر کے اور بیرون ملک جائیدادیں بنانے اور اکاؤنٹس کھولنے کے بعد وہ ان کی بدہضمی نہیں ختم ہوتی، عوام کی بھوک نہیں ختم ہوتی. تو حضور اس میں عمران خان نے کیا نفرت پھیلانی تھی، حالات نے پھیلا دی ہے، اور یہ بڑھتی جائے گی. اور ڈرو اس دن سے جس دن یہ لفظ گالی بن جائے، جو بن چکا ہے لیکن ابھی اس نے زبان زد عام ہونا ہے. سو اس میں اپنا رول بھی پلیز چلیں کم کر لیں. اگر عمران نے 50% کیا، آپ نے بھی کیا 50، اس نے 60 کیا، 40% آپ نے. آپ سے مراد آپ نہیں ہو، آپ کی کمیونٹی ہے. آپ کو نہیں سمجھ آتی یہ بات.